کہانی شروع ہوتی ہے ایک جن سے جس کا نام تھا جعفر۔ وہ کوہ کاف کے بلند پہاڑوں میں رہتا تھا، علم والا، طاقتور، لیکن دل میں خلا، ایک بے چینی۔ ایک رات جب عرب کا صحرا خاموش تھا، اس نے ایک آواز سنی، ایسی آواز جو جسم سے نہیں دل سے بولتی تھی۔ یہ آواز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلاوت کی۔ جب وہ وادی نخلا پہنچا، الرحمن علم القرآن، ہر آیت اس کے وجود کو چیرتی جا رہی تھی۔ جعفر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا جنات بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اسلام ہر اس مخلوق کے لیے ہے جو حق کو پہچانے۔ اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر اور اس کے ساتھی جنات کو نماز پڑھائی، اور یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب جنات نے پہلی بار جماعت میں سجدہ کیا۔ جعفر کے دل نے کہا، یہ سجدہ میرے 1000 سالہ سفر کا مقصد تھا۔ ایمان لا کر جعفر واپس کوہ کاف گیا۔ وہاں جنات کے بادشاہ عازیل نے مذاق اڑایا، ایک انسان کا کلام، تم پاگل ہو گئے ہو۔ جعفر نے کہا، یہ کلام انسان کا نہیں، رب کا ہے۔ عازیل نے اعلان کیا، جو جن ایمان لائے گا وہ مارا جائے گا۔ پھر ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی جہاں جعفر اور اس کے ساتھیوں نے صرف قرآن کی آیات سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے تلوار نہیں چلائی بلکہ پڑھا، جاء الحق وزهق الباطل، باطل پیچھے ہٹ گیا، عازیل بھاگ گیا، اور جعفر نے کوہ کاف میں اسلام کی پہلی مسجد بنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جعفر کی آنکھوں میں ایک حسرت رہی، میں نے ان کے قدموں میں علم نہ سیکھا۔ پھر وہ گیا مدینہ، اور وہاں رات کی تنہائی میں اس کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ جعفر نے پوچھا، کیا ایک جن بھی علم سیکھ سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دل میں اخلاص ہو تو علم کے دروازے سب پر کھلتے ہیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے سورہ یاسین سکھائی اور جعفر کو قرآن کا عالم بنا دیا۔ برسوں بعد جعفر ایک رات مدینہ آیا۔ وہ خاموشی سے روضہ رسول کے سامنے جا کر بیٹھا، نہ کوئی مانگ، نہ کوئی شکایت، بس عرض، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں وہی جعفر ہوں جو آپ کی آواز سن کر بدل گیا تھا۔ اس کے آنسو مسجد نبوی کے فرش پر گر رہے تھے اور دل میں سکون اتر رہا تھا۔ اسی رات حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، جعفر آیا تھا، ہم نے اس پر سلام بھیجا۔ جعفر کی تیار کردہ مسجد میں اب نئی نسل آ چکی ہے، ایک ننھی جنی زرکا جو گونگی تھی، قرآن کو دل سے یاد کرتی تھی۔ استاد نے پوچھا، تم بولتی نہیں، پھر کیسے یاد کیا؟ اس نے مٹی پر لکھا، نور نبی۔ پھر کاف کے پہاڑوں میں ایک قبیلہ وجود میں آیا، حفاظ الجن، جنات کی جماعت، اور قرآن کو دلوں میں زندہ رکھتی تھی۔ جعفر بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس کے بال چاندی جیسے، آنکھیں دھندلی مگر دل ابھی بھی روشن۔ ایک رات کوہ کاف کی پرانی مسجد میں جعفر نے سب کو، حفاظ الجن کو جمع کیا۔ اس نے کہا، آج میری زندگی کی آخری رات ہو سکتی ہے، مگر قرآن کی روشنی کبھی نہیں بجھنی چاہیے۔ پھر وہ مٹی پر بیٹھ گیا اور اپنا ہاتھ سینے پر رکھا اور کہا، میں تمہیں اپنی آخری تلاوت سنانا چاہتا ہوں، جیسے پہلی بار وادی نخلا میں سنی تھی۔ پھر اس نے آہستہ پڑھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کے الفاظ گونجنے لگے، پہاڑ خاموش ہو گئے، جنات کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی آواز کمزور ہوتی گئی اور آخر میں صرف سرگوشی رہ گئی، یا اللہ، میرا دل تیرا کلام بن جائے۔
اور اسی آیت پر جعفر کا سانس رک گیا۔ اس کی قبر کو مسجد کے محراب کے نیچے بنایا گیا۔ وہاں آج بھی ایک پتھر پر لکھا ہے، یہاں وہ جن سو رہا ہے جس نے قرآن کو پہاڑوں پر بٹھایا۔ ہر شب جمعہ کاف کے پہاڑوں میں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو جاء الحق۔ جب بھی کوئی بچہ پہلا لفظ اقرا پڑھتا ہے، جب بھی کوئی آنکھ آیت پر رو دیتی ہے، جب بھی کوئی گنہگار دل قرآن کی طرف پلٹتا ہے، کہا جاتا ہے جعفر کی دعا کام آ گئی۔